الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسائل قربانی پر ہمارے اسباق چل رہے تھے۔ آج ہے سبق نمبر 5، شرکاء اور ان کی تعداد، یعنی قربانی کے کس جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ قربانی کا جانور اگر اونٹ، گائے، بھینس ہو تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 سے زائد آدمیوں کی شرکت اونٹ یا گائے اور بھینس کے اندر جائز نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیریہ الباب الثامن فیما یتعلق بالشرکۃ فی الضحایا یجب ان یعلم ان الشاة لا ترضع الا عن واحد وان كانت عظیمہ والبقر والبعیر یرضع عن 7۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بکری ایک ہی شخص کی طرف سے کافی ہوتی ہے، اور گائے کے علاوہ اونٹ، اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے اور اونٹ، بھینس، اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف کے دلائل۔ دلیل نمبر 1، صحیح مسلم باب الاشتراک فی الہدی و اجزاء البقرہ۔ امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری رحمہ اللہ تعالی، وفات 261 ہجری، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل فرماتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، محلین بالحج، ہم نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا۔ فأمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں شریک ہوں، اور اونٹ اور گائے میں سے ہر ایک کے اندر 7 آدمی شریک ہوں۔ دلیل نمبر 2، صحیح مسلم باب الاشتراک فی الہدی واجزاء البقرۃ والبدنہ کل منہما عن 7۔ امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری رحمہ اللہ تعالی، وفات 261 ہجری، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل فرماتے ہیں، نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البدنۃ عن 7 والبقر عن 7۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ والے سال قربانی کی، تو اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے اور گائے بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ہم نے قربان کی۔ جو میں نے 2 دلیلیں پیش کی ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمل اور فعل۔ یہ تو اہل سنت والجماعت کی میں نے مختصر سی 2 دلیلیں پیش کر دی ہیں۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ غیر مقلد عالم حافظ زبیر علی زئی، مقالات زبیر علی زئی جلد 2 صفحہ 215، اس میں لکھتے ہیں اونٹ میں 7 یا 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ مولوی عبید اللہ خان عفیف غیر مقلد، فتاوی محمدیہ، اس میں لکھتے ہیں گائے میں 7 اور اونٹ کی قربانی میں 10 حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ دلیل سنن ترمذی باب ما جاء ان الشاة الواحدۃ ترضع عن اہل البیت۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی، وفات 279 ہجری، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث نقل فرماتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فی سفر میں، فحضر الاضحیٰ، عید الاضحیٰ آ گئی،
فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، تو ہم نے جب قربانی کی تو گائے میں ہم 7 آدمی شریک ہوئے اور اونٹ میں ہم 10 آدمی شریک ہوئے۔ تو یہ سنن ترمذی کی روایت اس بات پر دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قربانی اس طرح کی ہے کہ گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 آدمی ہیں۔ آپ اس کے جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ جواب نمبر 1، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کی احادیث آ جائیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے کس حدیث پر عمل کیا ہے اور کس حدیث کو چھوڑا ہے۔ جس حدیث کو صحابہ کرام چھوڑ دیں اس کو امت نے چھوڑ دینا ہے، اور جس حدیث کو صحابہ کرام لے لیں اس کو امت نے لینا ہے۔ یعنی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ہاں عملاً متروک ہو ہم چھوڑ دیں گے، اور جو عملاً معمول ہو اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد باب من لا یقطع الصلاۃ شیء میں حضرت امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ وفات 275 ہجری یہی ضابطہ بیان فرماتے ہیں، اذا تنازع الخبران الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل به اصحابہ من بعد، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مختلف حدیثیں مروی ہوں، 2 مختلف حدیثیں آ جائیں، تو دیکھا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کس پر عمل فرمایا، جس پر انہوں نے فرمایا اس پہ امت عمل کرے گی۔ اسی طرح سنن ابی داؤد باب لحم سید المحرم کے تحت امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ وفات 275 ہجری اسی ضابطے کو بیان فرماتے ہیں، اذا تنازع الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر بما اخذ به اصحابہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ میں 2 مختلف حدیثیں اور روایتیں آ جائیں تو دیکھا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کس روایت کو لیا ہے اور کس کو چھوڑا ہے۔ جس حدیث کو روایت کو صحابہ لیں اس کو امت لے گی، اور جس کو چھوڑ دیا اس پر عمل امت بھی چھوڑ دے گی۔ یہ ضابطہ ہے۔ اب اس ضابطے کی روشنی میں دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی حدیث ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ 10 افراد اونٹ میں شریک تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک تھے۔ اب حدیثیں 2 آ گئی، اور ان میں سے صحابہ کرام نے حضرت جابر والی روایت کو لیا ہے کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک تھے۔ چنانچہ سنن ترمذی باب ما جاء النشاۃ الواحدہ ترجع عن اہل البیت کے تحت حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ سورہ ترمذی رحمہ اللہ تعالی وفات 279 ہجری حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت کے تحت والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، کہ یہ جو حدیث جابر ہے اسی پر عمل ہے اہل علم کا، صحابہ کرام کا، اور صحابہ کرام بعد، کیونکہ صحابہ کرام کے بعد اہل علم اسی پر عمل ہے۔ تو گویا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث کے جس میں ہے کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک تھے، اس کو صحابہ نے چھوڑ دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث کی جس میں ہے کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک تھے، صحابہ کرام نے اس کو لیا ہے۔ لہٰذا اس اصول کا تقاضا یہ ہے حدیث جابر 7 حصوں والی حدیث کو لیا جائے، حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ والی 10 حصوں والی حدیث پاک پر عمل چھوڑ دیا جائے۔ جواب نمبر 2، محدثین کا طرز یہ ہے کہ جب ایک مسئلہ پر 2 حدیثیں آ جائیں اور ایک حدیث وہ پہلے ذکر کریں اور اس کے مخالف دوسری حدیث بعد میں ذکر کریں، تو ان کے گویا وہ حدیث منسوخ ہوتی ہے جس کو پہلے لاتے ہیں، اور وہ حدیث ناسخ ہوتی ہے جس کو بعد میں لاتے ہیں۔ چنانچہ شرح مسلم للنووی باب الوضوء مما مست النار کے تحت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری تحریر فرماتے ہیں، وہذی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التی یرونها منسوخۃ ثم یعقبون بالناسخ، کہ یہ حضرت امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت ہے کہ جو حدیث ان کا منسوخ ہو اس کو پہلے لاتے ہیں، اور جو ان کا ناسخ ہو وہ بعد میں لاتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، یہی جو 2 حدیثیں ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے جس میں ہے کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوں گے، یہ بعد میں ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس والی حدیث کے جس میں ہے کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو گئے، یہ پہلے ہے۔ تو گویا محدثین کے نزدیک یہ حدیث جس میں ہے کہ 10 آدمی نے شرکت کی منسوخ ہے، اور جس میں ہے کہ 7 نے شرکت کی وہ ناسخ ہے۔ کیوں؟ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں پہلے حدیث ابن عباس لاتے ہیں، پہلے حدیث ابن عباس، اور حدیث ابن عباس پہلے ہے اور حدیث جابر بعد میں ہے۔ تو جب حدیث ابن عباس پہلے ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہاں 2 قسم کی حدیثیں آ گئی، ذرا اس کو توجہ سے ذہن نشین فرما لیں۔ اب اس ضابطے کے تحت آپ دیکھیں کہ حضرت جابر والی حدیث بعد میں ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس والی حدیث پہلے ہے۔ تو محدثین کی عادت مبارک یہ ہے کہ جو حدیث ان کے یہاں منسوخ ہو اس کو پہلے لاتے ہیں، اور جو حدیث ان کے یہاں ناسخ ہو اس کو بعد میں لاتے ہیں۔ تو گویا یہ محدثین کے ضابطے کے مطابق حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو 7 حصوں والی ہے منسوخ ہے، اور 10 حصوں والی منسوخ ہے، اور حدیث جابر جو 10 حصوں والی ہے وہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ جواب نمبر 3، یہاں 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جس میں ہے کہ 10 آدمی اونٹ میں شریک ہوئے، یہ حدیث فعلی ہے، یعنی فعل ہے۔ اور حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم شرکت کریں قربانی میں، اور کس طرح؟ اونٹ میں بھی 7 اور گائے کے اندر بھی 7۔ تو حدیث ابن عباس کے جس میں ہے کہ اونٹ میں 10 اور گائے میں 7، یہ حدیث فعلی ہے، عمل ہے۔ اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ فعلی بھی ہے، لیکن یہ قولی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اونٹ کے اندر تم 7 شریک ہو جاؤ اور گائے کے اندر بھی 7 شریک ہو جاؤ۔ تو جب حدیث قولی اور فعلی آ جائے تو اس وقت ترجیح وہ حدیث قولی کو ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ضابطہ موجود ہے شرح مسلم للنووی باب تحریم نکاح المحرم، حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی وفات 676 ہجری، یہ ضابطہ بیان فرماتے ہیں انہ تعارض القول والفعل والصحیح حینئذ عند الاصولیین ترجیح القول، کہ جہاں قولی اور فعلی حدیث میں تعارض ہو تو پھر اصولیین کے ہاں جو اصول فقہ کے ماہر ہیں ان کے ترجیح اس حدیث کو ہوگی جو کہ حدیث قولی ہے۔ تو میں نے آپ خدمت جوابات دیے، آپ ان جوابات کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ ایک ہے گائے اور اونٹ کا مسئلہ، اور ایک ہے بکری کا مسئلہ۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو چھوٹا ہے، بکری یا بھیڑ، وہ ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے، ایک سے زائد آدمیوں کی طرف سے وہ جانور قربانی میں ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ الباب الثامن یجب ان یعلم ان الشاة لا ترضع الا عن واحد وان كانت عظیمہ، کہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بکری ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، اگرچہ بکری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ یہی حکم بھینس کا بھی ہے، یہی حکم بھیڑ کا بھی ہے، یہی حکم دمبے اور دمبی کا بھی ہے۔ دلائل: سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب کم یرضع من الغنم عن البدن کے تحت حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ وفات 273 ہجری، حدیث نقل فرماتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک شخص آئے اور انہیں عرض کیا ان علی بدنا، اللہ کے نبی میرے اوپر بڑا جانور ذبح کرنا واجب ہے، وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا، اور میں صاحب حیثیت ہوں، بڑا ذبح کر سکتا ہوں، وَلَا أَجِدُهَا، لیکن بڑا جانور نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا فَأَشْتَرِيهَا، میں اس کو یعنی کیا کروں، مجھے مل نہیں رہا کہ میں اس کو خریدوں اور ذبح کروں۔ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَبْتَعَ سَبْعَ شِيَاطٍ فَيَذْبَحُهُنَّ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم 7 بکریاں لے کر ذبح کر دو۔ اب دیکھیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانور کو 7 بکریوں کے برابر شمار کیا ہے، بڑے جانور کو 7 بکریوں کے برابر۔ وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جانور بڑا واجب ہے،
اور بڑا مجھے مل نہیں رہا، پیسے ہیں مل نہیں رہا، تو آپ فرمایا 7 بکریاں لے لو۔ تو بڑے جانور کو 7 بکریوں کے برابر شمار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بکری ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے، ایک سے زائد آدمی کی طرف سے نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ آخر کیا وجہ تھی اس آدمی پر ایک بڑا جانور ذبح کرنا ضروری تھا؟ اس کی 3 وجہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، یا اس شخص نے منت مانگی ہوگی، نظر مانی ہوگی کہ میں اگر فلاں کام ہو گیا، فلاں مصیبت ٹل گئی، نظر مانی ہوگی بڑے جانور کی۔ نمبر 2، یا اس نے حالت حرام میں کسی بڑے جانور کا شکار کر لیا ہوگا تو بطور زمان اس کے اوپر بڑا جانور ذبح کرنا واجب ہوا۔ یا اس نے دوران حج اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہوگی اور وہاں بطور دم یہ بڑا جانور ذبح کرنا اس کے ذمے لازم تھا۔ چنانچہ المغنی معاشرہ الکبیر کتاب الحج باب الفدیہ و جزاء السید کے تحت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن محمد ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ تعالی وفات 620 ہجری فرماتے ہیں ان سبع من الغنم یرزو عن البدنۃ مع القدرۃ علیہا سواء كانت البدنۃ واجبۃ بنظر او جزاء سید او کفارۃ وطء، کہ 7 بکریاں ایک بڑے جانور کے برابر ہیں، خواہ بڑے جانور پر قدرت کیوں نہ ہو، یعنی بڑا جانور واجب ہو لیکن بڑا ذبح نہ کرے، یوں کر لے۔ تو فرماتے ہیں بڑا جانور ذبح کرنے کی قدرت کے باوجود 7 بکریاں اس کے بدلے میں ذبح کرنا درست ہے۔ آگے فرمایا کہ بڑا جانور کیوں واجب ہے؟ نظر کی وجہ سے ہو، یا احرام میں شکار کی وجہ سے ہو، یا ہم بستری کی وجہ کے کفارہ کی وجہ سے ہو۔ کیوں؟ لما روا ابن عباس، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت موجود ہے، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انہوں نے فرمایا ان علی عرض کی ان علی بدنا وانا موصر اللہ ولا اجرها فاشتریها فامره النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبتاع 7 شیاط فیذبحهن، رواہ ابن ماجہ۔ وہی بات جو ہم نے کی ہے کہ ان پر واجب ہونے کی 3 وجہ میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی۔ دلیل نمبر 2، شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی وفات 1394 ہجری، الہ السنن باب ان البدنۃ عن 7 کے تحت فرماتے ہیں قال ابن عمر رضی اللہ عنہما الشاۃ عن واحد، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ ایک بکری ایک شخص کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ گھر کا سربراہ یا کوئی آدمی ایک قربانی کر دے تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ ماہنامہ الحدیث، اس کے مدیر زبیر علی زئی غیر مقلد یہ مسئلہ لکھتے ہیں، ماہنامہ الحدیث شمارہ نمبر 55 صفحہ نمبر بھی 55 ہے کہ گھر کا سربراہ یا کوئی آدمی ایک قربانی کر دے تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ دلیل سنن ترمذی باب ما جاء ان الشاۃ الواحدۃ ترجع عن اہل البیت کے تحت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی وفات 279 ہجری، یہ حضرت عطا بن یسار سے اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا بن یسار کہتے ہیں میں نے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانیاں کیسے کی جاتی؟ تو انہوں نے فرمایا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان الرجل یضحی بشاۃ عنہ وعن اہل بیتی، ایک شخص قربانی کرتا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، فیأکلون وہ سارے کھاتے، ویطعمون اور کھلاتے، حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، حتیٰ کہ لوگ دکھلاوے کے اندر مبتلا ہو گئے، فخر مبتلا ہو گئے، اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے ایک آدمی پورے گھر کی طرف سے کر لیتا تھا، اب گھر کا آدمی مستقل قربانیاں کرتا ہے، تو تم دیکھو کتنا دکھاوا شروع ہو گیا۔ وہاں تو ایک آدمی قربانی سب کی طرف سے کر لیتا تھا۔ تو کہتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک سربراہ کافی، سب کی طرف سے کافی، سب کی طرف سے مراد بیوی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اس کو بھی ضرورت نہیں، بچہ ہے بالغ ہے قربانی واجب، اس کو ضرورت نہیں، گھر کے سربراہ نے کر لیے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ دلیل نمبر 2، اصل الکبریٰ للبیہقی باب الرجل یضحی عن نفسہ وعن اہل بیتی،
اس کے تحت امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البحقی رحمہ اللہ تعالی وفات 458 ہجری روایت نقل فرماتے ہیں ابی سریحہ الغفاری حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں قال کان اہل البیت یضحون بالشاۃ فالآن یبخلنا جیراننا، کہتے ہیں کہ اہل بیت قربانی کیا کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے ایک بکری کی، اور یعنی پورے گھر والے، اہل بیت سے مراد سارے گھر والے ایک ہی بکری ذبح کر لیتے تھے، اور آج تم دیکھو کہ ہمارے پڑوسی ہمیں بخیل ہونے کا طعنہ دیتے ہیں کہ تم ایک ہی بکری کرتے ہو، زیادہ قربانیاں کیوں نہیں کرتے۔ تو جوابات نشین فرما لیں۔ جواب نمبر 1، یہ جو احادیث میں ہے کہ گھر کا سربراہ یا گھر والے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کرتے، اس سے مراد اشتراک فی اللحم ہے، اشتراک فی الثواب نہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے آدمی ایک اکیلا قربانی کرتا تو سارے گھر والوں کو اس میں ثواب دیتا، معنی اس کا یہ تھا کہ قربانی ایک کرتا اور گوشت سارے کھاتے تھے، گوشت سب کھاتے تھے۔ دیکھیں ذرا، امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ فات 179 ہجری، موطا امام محمد باب ما یرز من الضحایا اکثر من واحد کے تحت فرماتے ہیں کان رجل یکون محتاجا، ایک شخص ایسا ہوتا کہ اس کے پاس پیسے نہ ہوتے، محتاج ہوتا، فیذبح الشاۃ الواحدۃ، قربانی ایک کرتا بکری کی، یضحی بہا عن نفسہ، قربانی اپنی طرف سے کرتا، فیاکل خود کھاتا، ویطعم اہلہ، پورے گھر والوں کو کھلاتا، فاما شاۃ واحد تذبح عن اثنین او ثلاثۃ اضحیہ فہذہ لا یرضی ولا یجوز الشاۃ الا عن الواحد۔ ہاں ایک بکری ذبح کرے 3 کی طرف سے، 2 کی طرف سے، ایسا ہرگز جائز نہیں ہے۔ وہ جو ہوتی شاید محتاج اور فقیر ہوتا، ایک قربانی کر لیتا اور سارے گھر والے اس کو کھا لیا کرتے۔ اچھا، اسی طرح التعلیق الممجد علی موت الامام محمد باب ما یرز من الضحایا اکثر ام واحد کے تحت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ فات 1204 ہجری فرماتے ہیں انه محمول علامہ اذا کان رجل محتاجا الی اللحم او فقیرا لا یجب علیہ الاضحیہ۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے ایک آدمی محتاج ہوتا، فقیر ہوتا، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی تھی، فیذبح الشاۃ الواحد عن نفسہ، وہ ایک قربانی کر لیتا اپنی طرف سے، ویطعم اللحم اہل بیتی، اور سارے گھر والوں کو گوشت کھلاتا، او یشرکم فی الثواب فذلک جائز، یا چونکہ اس پر قربانی واجب نہیں تھی، نفلی قربانی تھی، تو سب کو اس کا ثواب دے دیتا، اور یہ جائز ہے۔ فاما الاشتراک فی الشاۃ الواحدہ فی الاضحیۃ الواحدہ فلا، ہاں البتہ ایک بکری ذبح کرنا یعنی سب کی طرف سے جن پر قربانی واجب ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ جواب نمبر 2، دیکھیے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ صاحب نصاب شخص پر صرف اپنی جانب سے قربانی واجب ہے، اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے قربانی واجب نہیں۔ جب نابالغ اولاد کی جانب سے گھر کے سربراہ پر قربانی واجب ہی نہیں، تو ایک قربانی کے پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح نیز حدیث ابی سریحہ کے بعض طرق میں اس بات کی تصریح ہے کہ ایک گھر والے 1 یا 2 بکریاں ذبح کرتے تھے۔ توجہ رکھیں، 1 یا 2 بکریاں، تو جب ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے تو پھر 2 بکریاں کیوں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی اپنی طرف سے کرنی ہوتی تھی، اور کبھی گھر کا سربراہ 1 ہوتا ہے، کبھی ایک گھر میں سربراہ 2 ہوتے ہیں، یعنی مثلا 2 بھائی ہیں اور دونوں کی اولاد ہے اور دونوں ایک گھر میں رہتے ہیں اور دونوں گھر کے سربراہ شمار ہوتے ہیں، تو ایک سربراہ 1 قربانی کر لیتا اور دوسرا سربراہ دوسری قربانی کر لیتا۔ تو اگر ایک سربراہ کی طرف سے کی قربانی تمام کی طرف سے کافی ہوتی تو پھر ایک ہی گھر میں 2 قربانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3148، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ وفات 273 ہجری فرماتے ہیں ان ابی سریحہ رضی اللہ عنہ قال کان اہل البیت یضحون بالشاۃ والشاتین بل آن یبخلنا جیراننا، یعنی گھر کا سربراہ 1 قربانی کرتا یا گھر کا سربراہ 2 قربانیاں کرتا، 1 بکری یا 2 بکریاں، اور آج لوگ ہمارے پڑوسی میں تانا دیتے ہیں بخل کا کہ تم قربانیاں زیادہ کیوں نہیں کرتے۔ تو اگر 1 بکری سب کی طرف سے کافی ہے تو 2 بکریوں کے ذبح کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا۔ اسی طرح اعلیٰ سنن حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی وفات 1396 ہجری، وہ اس میں تحریر فرماتے ہیں اما قول ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کان رجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یضحی بشات عنہ وعن اہل بیتی حتی تباہ الناس. فرمائے جو ابو ایوب انصاری فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی قربانی کرتا بکری کی اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے. اب لوگوں نے فخر شروع کر دیا. اور ابی سریحہ کا قول کان اہل البیت یضحون بالشاۃ والشاتین والآن یبخلنا جیراننا، کہ کبھی دور یہ تھا کہ گھر کے سربراہ ایک بکری دیتا یا 2 بکریاں ذبح کرتا، آج ہمارے پڑوسی میں بخل کا تانا دیتے ہیں. فہو حجت لنا لا علینا، یہ ہماری دلیل تو ہے، ہمارے خلاف دلیل نہیں ہے. توجہ کیوں؟ فإنا لا نقول بوجوب الأضحیہ علی الموسر الاولادی، ہم یہ تو نہیں کہتے جو مالدار ہے اس پر اولاد کی طرف سے بھی قربانی واجب ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے. اچھا ولا ان زوجت، انہم کہتے ہیں کہ بیوی کی طرف سے واجب ہے. انما علی ان یضحی عن نفسی، ہم کہتے ہیں قربانی اپنی طرف سے کرے، یہی اس پر واجب ہے. اور یہی مراد ہے ابو ایوب انصاری اور حضرت ابو سریحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ ان الاغنیاء المیاسیر لم یکونوا یضحون عن اولادہم الصغار ولا عن اہل بیتی، کہ یہ دونوں حضرات اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے بکری ذبح نہیں کرتے تھے، قربانیاں نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ فخر ہو گیا تو لوگ ہر ایک کی طرف سے کر رہے ہیں. بل اجل ذالک قال ابو سریحہ، اسی ابو سریحہ فرماتے ہیں کان اہل البیت یضحون بالشاۃ والشاتین، گھر کا سربراہ کبھی ایک اور کبھی 2 بکریاں ذبح کرتا. ولو کان ذالک للاشتراک لم یکن حاجہ الی ازید من شاۃ اصلا، اور اگر ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہے تو پھر ایک سے زائد بکری ذبح کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. ولکن الیسار انما کان لقیم اہل البیت، لقیم البیت، ہاں عام طور پہ گھر کے سربراہ کو دیکھا جاتا ہے مالدار ہے یعنی. ولا یکون لاہل البیت الا قیم واحد او اثنان غالبا، اور گھر کا سربراہ عموماً ایک ہوتا ہے اور کبھی 2 بھی ہوتے ہیں. اس وجہ سے اہل البیت یضحون بالشاۃ والشاتین، کبھی ایک بکری ذبح کرتے ہیں کبھی 2 کرتے. ولم یکونوا یضحون عن الصغار ولا عن الکبار الفقراء، اور چھوٹے بچوں اور بڑے فقیر بچوں کی جانب سے وہ قربانیاں نہیں کرتے تھے. فلا دلیل فی علی اجزاء شاۃ اہل البیت کل اذا کانوا اغنیاء، اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر بالغ بچے ہوں صاحب نصاب بھی ہوں تو گھر کے سربراہ قربانی کرنا ان کی طرف سے کافی ہے. قطعاً اس کا ذکر نہیں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما. جواب نمبر 3، تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ نفلی قربانی تھی. یہ نفلی قربانی تھی، اور نفلی قربانی انسان اپنی طرف سے بھی کر سکتا ہے اور اپنے گھر کیا پوری امت کی طرف سے کر سکتا ہے. جس طرح کتاب الاثار بروایت محمد باب الاضحیہ حدیث نمبر 790، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ وفات 189 ہجری، وہ نقل کرتے ہیں روایت اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا الحیثم عن عبد الرحمن بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین املحین ذبح احدهما عن نفسی والآخر عمن قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک ہر اس شخص کی طرف سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. تو دیکھیں حضور نے پوری امت کی طرف سے کی ہے. تو اگر گھر کا سربراہ اپنے بچوں کی طرف سے کر لے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی بالغ اولاد پر قربانی واجب ہو، بیوی پر قربانی واجب ہو تو شوہر کا قربانی کر لینا کافی ہے. ہرگز اس کا معنی یہ نہیں. یہاں میں بطور فائدے کا عرض کرتا ہوں کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی پہلا کلمہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ پہلا کلمہ پہلے امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے. پہلا کلمہ پہلے امام حنیفہ سے ثابت ہے کہ وہ روایت نقل کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی ایک جانور ذبح کرتے ہیں نفسی اپنی جانب سے، والآخر عمن قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری قربانی کرتے ہر اس شخص کی طرف سے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. عمدۃ القاری کتاب الحج باب فمن تمتع بالعمرۃ الحج کے تحت علامہ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی رحمہ اللہ وفات 855 ہجری، وہ فرماتے ہیں اما رویہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بشاۃ عن امتی فکأنما کانت تطوع، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی پوری امت کی طرف سے کرتے، یہ نفلی قربانی ہوتی تھی. اسی طرح بذل المجہود شرح سنن ابی داود کتاب الضحایا باب فی الشاۃ یضحی بها عن جماعہ، زبدۃ المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی وفات 1346 ہجری، وہ فرماتے ہیں انہ علیہ الصلوۃ والسلام انما فعل ذلك لاجل الثواب وهو انه جعل ثواب تضحیۃ بشاۃ واحدہ لامتی لا للاجزاء وسقوط التعبد منه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جانور
ذبح کیا پوری امت کی طرف سے، اس کا مقصد ثواب میں شریک کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ جب آپ نے قربانی کر لی تو سب کی طرف سے ہوگی اور سب کو بقیہ قربانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہ آپ کی قربانی دوسروں کی طرف سے کافی ہو رہی ہے اور نہ ہی آپ کی قربانی کے بعد دوسری قربانی ساقط ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائے۔ جواب نمبر 4، ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے عرف میں اور ماحول میں اگر کوئی گھر کا سربراہ قربانی کرے تو بچوں سے پوچھا آپ نے قربانی کی ہے، کہتے جی ہم نے بھی قربانی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ ہم نے بکرے قربانی دی ہے۔ حالانکہ قربانی گھر کا سربراہ کرتا ہے، لیکن گھر کا ہر فرد کہتا ہے کہ ہم نے قربانی کی ہے۔ تو جس طرح گھر کا ہر بچہ والد کی قربانی کو اپنی سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ نقل کر دیا گیا کہ وہاں بھی گھر کا سربراہ قربانی کر لیتا تھا اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا پورے گھر والوں نے یہ قربانی کی ہے۔ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، قربانی واجب ہو اور بڑے پر ہو اور وہ چھوٹوں کی طرف سے قربانی کرے تو ایسی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ جواب نمبر 5، اگر اس حدیث کی بنیاد پر واجب قربانی کو کئی ایک لوگوں کی طرف سے کافی قرار دے دیا جائے تو اس پر چند ایک اشکالات پیدا ہوں گے۔ نمبر 1، اہل بیت میں نابالغ بچے بھی ہیں، ان پر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، بیوی پر زکوٰۃ واجب ہو اور شوہر اپنے مال سے اگر بیوی پر زکوٰۃ واجب ہو تو شوہر کی اپنے مال کی دی ہوئی زکوٰۃ بیوی کی طرف سے کافی نہیں ہوتی۔ تو اگر بیوی پر قربانی واجب ہو تو شوہر کی طرف سے کی ہوئی قربانی بیوی کی طرف سے کیسے کافی ہوگی؟ نمبر 3، بیٹا یا بیٹی بالغ ہو اور ان پر زکوٰۃ واجب ہو تو باپ کی اپنے مال کی دی ہوئی زکوٰۃ اس بیٹا اور بیٹی کی طرف سے کافی نہیں ہوتی۔ تو اگر بالغ بیٹا بیٹی پر قربانی واجب ہو تو ان کے باپ کی طرف سے کی قربانی ان کی طرف سے کافی کیسے ہوگی؟ نمبر 4، ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلدین کو سوچنا چاہیے، اگر ایک بکری خاندان کے 7 افراد مثلا جو بالغ ہوں ان کی طرف سے اور ان پر قربانی واجب ہو ان کی طرف سے کافی ہے، تو پھر ایک گائے جس میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں اور 7 بکریوں کی برابر ہے، تو ایک گائے تو پھر کافی ہونی چاہیے کتنے آدمیوں کی طرف سے؟ 70 آدمیوں کی طرف سے، نہ 49 آدمیوں کی طرف سے۔ اور ایک اونٹ غیر مقلد کہتا ہے اس میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ایک بکری 7 کی طرف سے ہے تو ایک اونٹ میں 10 آدمی اگر شریک ہو سکتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ ایک اونٹ 70 کی طرف سے کافی ہونا چاہیے نا۔ تو غیر مقلد ایک گائے 49 کی طرف سے کافی ہونے کے قائل نہیں ہے، ایک اونٹ کے 70 کی طرف سے قائل ہونے کے کافی نہیں ہے، تو پھر ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے ایک شخص کافی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بکری ایک پر واجب ہو اور خاندان کو جس فرد پر واجب ہے ان سب کی طرف سے سربراہ قربانی کافی ہو جائے؟ بھلا کیسے ممکن ہے؟ ذرا بات توجہ سے سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ شرکائے قربانی کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا مطلب؟ یعنی قربانی کے تمام شرکاء کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر شرکائے قربانی میں سے کوئی ایک بھی کافر یا مشرک ہوا تو کسی شخص کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ فتاوی قاضی خان کتاب الاضحیہ، امام ابو الحسن فخر الدین حسن بن منصور بن عبدالعزیز المعروف قاضی خان رحمہ اللہ تعالی، وفات 592 ہجری، وہ لکھتے ہیں فَلَوِ اشْتَرَكَ سَبْعَةٌ فِي بَدَنَ وَوَاحِدٌ مِّنْهُمْ مُشْرِكٌ كَانَ الْكُلُّ لَحْمًا۔ اگر قربانی میں 7 آدمی شریک ہوئے بڑی قربانی میں اور ان میں ایک بھی مشرک ہوا تو کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی، یہ سارے کا سارا گوشت ہوگا کہ جس طرح انہیں ذبح کر لیا، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فتاوی علمگیریہ الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا، ولو كانت احد الشركاء ذميا كتابيا او غير كتابيا وهو يريد اللحم او يريد القربة في دين لم يجزئهم عندنا۔ اگر شرکاء میں سے ایک شخص بھی کافر ہوا اور اس نے بھی جانور میں اپنا حصہ ڈالا گوشت کی وجہ سے یا ان کے دین میں وہ قربانی کا ان کے دین میں ہو اس بنیاد پر، تو کسی ایک شخص کی طرف سے بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ دلیل یہ ہے قربانی کرنا ایک نیکی ہے اور قربت ہے، اور کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ کافر کے پاس چونکہ ایمان نہیں
اس لیے کافر کا کوئی نیک عمل بشمول قربانی اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ بدائع الصنائع کتاب التضحیہ فصل و اما شرائط الواجب، علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد القاسانی رحمہ اللہ وفات 587 ہجری فرماتے ہیں لأن قربۃ والکافر لیس من اہل القرب، قربانی عبادت ہے اور کافر نیک عمل اور عبادت کا حال ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور جب کافر کی قربانی قبول نہیں ہے تو قربانی تو نام اراقۃ الدم، خون بہانا، اللہ کا جان پیش کرنا، اس میں تجزی اور تقسیم ممکن نہیں ہے کہ کچھ خون قبول ہو کچھ قبول نہ ہو، جان کا کچھ حصہ قبول ہو کچھ قبول نہ ہو، ممکن نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جب آپ نے نماز شروع کر دی تو نماز پوری ایک جان ہے، ایک رکعت قبول ہو ایک قبول نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ سجدہ قبول ہو رکوع قبول نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ قبول ہونا ہے تو سب نے، نہیں قبول ہونا تو پوری نماز ہے۔ اسی طرح مثال سمجھے روزہ ہے، اب روزہ صبح سے لے کر شام تک جیسے نیت کر کے رکھ لیا تو گویا یہ روزہ جو ہے ایک جان کی طرح ہے، ایسا ممکن نہیں آدھا روزہ قبول ہو آدھا قبول نہ ہو، قبول ہوگا تو سارا، نہیں قبول ہوگا تو سارا۔ اسی طرح قربانی قبول ہوگی تو سب کی، جب ایک کی قبول نہیں تو کسی کی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ کا قبول نہیں ہے۔ دلیل سورۃ الاسراء آیت نمبر 19، ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ اللہ تعالیٰ نے قبولیت عمل کے لیے 3 شرطیں لگائی ہیں۔ نمبر 1 آدمی کی نیت ٹھیک ہو، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو، نمبر 3 آدمی کا عقیدہ ٹھیک اور مومن ہو۔ اسی طرح سورۃ الزمر آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بھی وحی آئی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں پر بھی وحی آئی، اور نبیوں پر وحی یہ آئی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر کوئی شخص بھی شرک کرے تو اس کا نیک عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ شرکائے قربانی کے بارے میں غیر مقلدین کا موقف، غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ شرکائے قربانی میں اگر کوئی کافر و مشرک بھی ہو تب بھی قربانی قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ فتاوی علماء حدیث جلد 13 صفحہ 89 پر ہے سوال، قربانی کی گائے کے حصص میں کیا کوئی بریلوی شریک ہو سکتا ہے جبکہ اس کا عقیدہ شرکیہ ہے؟ اگر اس کی شرکت جائز ہو تو میرزائی کے متعلق کیا خیال ہے؟ جواب، گائے وغیرہ کی قربانی کے حصص میں بریلوی عقیدہ کا شخص شامل ہو سکتا ہے، اس میں بظاہر کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، باقی رہی مرزائی کی شرکت تو اس کے متعلق بھی حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اچھا، دلیل ان کی کیا ہے؟ اسی فتاوی علماء حدیث جلد 13 صفحہ 89 پر دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی حدیث میں صراحت نہیں ملتی کہ منافقین مدینہ کو مسلمانوں کی قربانی میں شریک نہ کیا گیا ہو۔ جب منافقین کی شرکت ہو سکتی ہے تو بریلوی عقیدہ ان سے بدتر نہیں۔ جواب، دلیل کا حاصل یہ ہے چونکہ منافقین مدینہ کو مسلمانوں کی قربانیوں میں شرکت سے منع نہیں کیا گیا لہٰذا جائز ہے۔ بھائی اگر یہی اصول اپنا لیا جائے کہ منع نہیں ہے تو جائز ہے، تو پھر کتنے لوگ اذان میں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل پڑھتے ہیں، اور وہ اگر یہ کہیں کوئی حدیث دکھاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھنے سے منع کیا ہو، آپ کیا جواب دیں گے اگر یہ دلیل آپ کی مان لی جائے؟ اسی طرح کتنے لوگ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے اور ضروری سمجھتے ہیں، اگر وہ کہ کوئی ایک حدیث بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے منع کیا ہو، تو غیر مقلد کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح ایک شخص فجر کے 2 فرائض کی بجائے 3 فرض پڑھے اور ظہر کے 4 فرائض کی بجائے 6 پڑھے، اور یہ کہ ایک حدیث دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے 3 پڑھنے سے یا 4 پڑھنے سے، ظہر کے 6 پڑھنے سے منع کیا ہو، تو بتائیں غیر مقلدین اس کو دلیل کیا دیں گے؟ غیر مقلدین کی دوسری دلیل فتاوی علماء حدیث جلد 13 صفحہ 89 میں ہے، عقیدے کی خرابی باقی شرکاء کے حصص کی حلت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اگرچہ مرزائی کتاب و سنت کی روح سے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں،
مگر اس کا کفر اس کے اپنے حصے کے لیے خرابی کا سبب بن سکتا ہے، باقی لوگوں کے حصوں پر اس کا کفر حارج نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جواب سماعت فرمائے، بھئی قرآن کریم میں ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کے پاس تمہارا گوشت تو نہیں جانا، یہ تمہارا ذبح کیا ہوا جانور اس کا خون تو نہیں جانا، اللہ کیا تو تقویٰ اور نیکی جانی ہے۔ تو جب کافر کی کوئی نیکی قبول ہی نہیں ہے تو بتائیں مسلمان کی پھر یہ اس کے اندر شرکت، جب کافر کی نیکی قبول نہیں ہے اور قربانی نیکی ہے اور اس کی قبول نہ ہونے سے پھر مسلمان کی نیکی کیسے قبول ہوگی؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کے اندر لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کا گوشت اور خون نہیں جانا، تقویٰ اور نیکی جانی ہے۔ کافر کی نیکی قبول ہی نہیں ہے، تو جب اس کی قربانی قبول ہوگی تو مسلمان کی کیسے قبول ہوگی؟ بات سمجھیں۔ اچھا، اسی طرح یہ جو کہتے ہیں نا عقیدے خراب باقی شرکاء کے اثر انداز نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں اثر انداز ہوتا ہے۔ قربانی سے مقصود گوشت نہیں، قربانی سے مقصود اللہ کے راستے میں جان کا ذبح کرنا ہے، جان پیش کرنا ہے، خون کو بہانا ہے، یہ مقصد ہے۔ اور جب ایک جان تقسیم ہی نہیں ہوتی تو پھر کافر کا جب حصہ قبول نہیں ہوگا تو بتائیں بقیہ کا حصہ کیسے قبول ہوگا؟ بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔